اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام جعفر الصادق علیہ السلام المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ۔ ہمارا اور آپ کا چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے احترام مومن کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ مومن کا احترام، مومن کی حرمت اور اکرام، اس کا احترام کعبے سے بھی بڑھ کر ہے، خانہ کعبہ سے بھی عظیم تر، جو کہ اللہ کا گھر ہے، جس کی طرف تمام مسلمان سجدہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک بندے مومن کا احترام کعبہ معظمہ سے بھی، کعبہ مشرفہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور اسی حدیث کی طرف سماعت السید آیت اللہ العظمی المرجع دین صادق الحسین شیرازی دامت ظل العالی نے پچھلے ماہ مبارک رمضان جو خطبہ میں اشارہ کیا تھا، اس حدیث کی تلاوت فرمائی تھی احترام مومن کے حوالے سے، کہ مومن کا کتنا احترام ہے، اس کی کتنی عزت ہے، کہ ایک بندے مومن دوسرے بندے مومن کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، کیونکہ وہ حدیث ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو لہذا اگر کوئی اللہ کے اس نگاہ کو شرمسار کرے، اس نگاہ کے سامنے بد اخلاقی کرے جو نور الہی پر مشتمل ہے، جو اللہ کے نور سے جو نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اس کے سامنے اگر بد اخلاقی کی جائے تو گویا اس نے وہ گناہ کیا ہے جو خانہ کعبہ کے ساتھ بے احترامی کرنے کا بھی گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب مومن کا احترام اور مومن کی حرمت اور عظمت کعبے سے بلند ہے تو جتنا گناہ اور خانہ کعبہ کے بے حرمتی کیا ہے، اتنا گناہ، اس سے کہیں زیادہ گناہ ایک بندے مومن کی حرمت کیا ہے۔ عام طور سے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ایک بندے مومن دکان پہ گیا تو چونکہ احترام مومن کی طرف اس کی نگاہیں نہیں ہوتی ہے تو کبھی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر دیتا ہے، بے احترامی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے میں ہمارا اور آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وہ پیغام جس کو انہوں نے ایک حکومتی، آپ کے ایک صحابی چاہنے والے تھے علی بن یقطین، اس کے ذریعے سے میں پیغام دینا چاہوں گا امام کا، بلکہ واسطہ بن رہا ہے امام کے اس پیغام کا، اس واقعے کے ذریعے سے جس کو آپ نے علی بن یقطین کے ذمے لگایا تھا۔ عام طور سے ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی شیعہ امام کے چاہنے والا کسی حکومتی عہدے پہنچ جائے تو اس کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ اس کی ذمہ داری بھی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اس کا مولا کا چاہنے والا کوئی بندے مومن، کوئی غلام حیدر کرار اس کے پاس اپنے کسی ضرورت کو، اپنے کسی کام کو، اپنے کسی مسئلے کو حل کرانے کے لیے گیا ہے تو اسے فوری طور سے اس مسئلے کو جتنا اس کے امکان میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جس ذمہ داری طرح ہمارا اور آپ کے ساتھ میں ہم نے علی بن یقطین ہی کے حوالے نہیں کیے بلکہ ان کے حوالے کر کے آئے، اپنے تمام چاہنے والوں کو پیغام دیے ہیں۔ پہلے میں اس واقعے کو مکمل کر دوں۔ جب بنی عباسی خلیفہ کی طرف سے وزیر اعظم کا عہدہ جناب علی بن یقطین کے پاس پہنچا، اس کی پیشکش کی گئی، تو ظاہر سی بات علی بن یقطین تو امام کے چاہنے والے تھے، اور وہ جو سلطنت تھی وہ سلطنت ظلم و جور تھی۔ جب تک کہ امام کی اجازت نہ ہو کسی بھی ظالم حکومت کے ساتھ شریک ہونا اور اس کے کام میں ہاتھ بٹانا جائز نہیں ہے۔ لہذا آپ کے اس پیغام کو، علی بن یقطین کے بعد جو پیغام آیا تھا وزارت عظمیٰ کے قبول کرنے کا، آپ نے اس کو پلٹا دیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف، اور آپ سے اجازت چاہے کہ اس سلسلے میں آپ کا کیا حکم ہے، قبول کروں یا نہ کروں۔ تو امام علیہ السلام نے چونکہ اس وقت کے جو حالات تھے ان حالات کے پیش نظر رکھتے ہوئے امام نے فرمایا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اس حکومت کے وزیر اعظم بن جاؤ۔
لیکن تم مجھے ایک بات کی ضمانت دو تو میں تمہیں 3 باتوں کی ضمانت دوں گا. اب 3 باتوں کی ضمانت کا مطلب یہ کہ پوری زندگی اور تمام آرام و سکون کی ضمانت امام دینا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا مولا کیا حکم ہے آپ فرمائیے، میں آپ کو حکم سر آنکھوں پر آپ کے حکم میں قبول کروں گا. امام نے فرمایا کہ جب تم عہدے پہ جب تک تم اس عہدے پر رہو، ہمارا کوئی بھی چاہنے والا اپنی کسی ضرورت کے لیے، اپنی کسی مشکل اور کسی مسئلے کے حل کے لیے تمہارے پاس جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے مسئلے کو حل کر دو. اسے جس کو ہمارے زبان میں کہتے ہیں ٹہلانا، کہہ رہے امام ٹہلانا نہیں، اسے پریشان نہیں کرنا کہ اسے بار بار تمہارے پاس دوڑنا پڑے، بلکہ جتنی جلدی تم سے ہو سکے اس کی مشکل کو حل کرنا. اگر تم نے میرا یہ کام کیا، امام کیا فرمایا، یہ میرا کام ہے، میرے چاہنے والوں کی اگر تم مدد کر رہے ہو، ان کی مشکلات کو تم اگر حل کر رہے ہو تو یہ میرا کام ہے. تم نے اگر یہ میرا کام کیا تو پھر یاد رکھو کہ میں تمہارا 3 کام کروں گا. پہلا کام، تم قتل سے محفوظ رہو گے. دوسرا کام، تمہیں قید نہیں کیا جائے گا. امام نے ایک تو قتل نہیں کیا جائے گا، تم اسیر نہیں کیے جاؤ گے، اور کبھی بھی حکومت کی نظر میں تمہیں توہین کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا. اور ہر مقام پہ میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا. 2-3 مقامات ایسے ہیں، بلکہ بہت سارے مقامات ہوں گے جہاں پر باقاعدہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایسی ہدایتیں دی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی جان بچی ہے، علی بن عقدین کی جان بچی ہے. ورنہ ایسے مراحل دشمنوں نے اور حاسدوں نے آپ کے سامنے کھڑے کر دیے تھے کہ باقاعدہ ثابت کر دیا تھا کہ علی بن عقدین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. لیکن امام علیہ السلام نے ان مقامات کے اوپر علی بن عقدین کو بچایا اور محفوظ کیا ہے. تو لہذا اگر اس زمانے کے یا آنے والے کسی بھی زمانے میں جو حضرات حکومت کے عہدیدار ہیں، ان کے لیے ضروری یہ ہے، یا کسی بھی پرائیویٹ کمپنیوں میں بھی لوگ ہوتے ہیں جن سے مومنین کے سروکار ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اونچی پوسٹ پر ہو اور اس کے نیچے کام کرنے والے کچھ مومنین ہوں، اور تو لہذا ضروری یہ ہے کہ مومنین کی بات زیادہ سنی جائے، ان کے مشکلات کو حل کیا جائے. اگر یہ اونچے عہدے پہ، چاہے حکومتی عہدے ہوں یا پرائیویٹ عہدے ہوں، اگر انہوں نے مومن کو حرمت اور احترام کیا، ان کی مشکلات کو دور کیا، تو پھر یاد رکھیں ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے والی ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ضمانت ہے، آپ نے ضمانت لی ہے، آپ کے ذمہ ہے کہ ان کو کوئی بھی آنچ نہیں آنے والی ہے، بشرطے کہ آپ کے چاہنے والوں مومنین اور شیعہ حضرات کیا کہ مشکلات کو دور کرتے رہے ہوں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہے ہوں. تو لہذا احترام مومن جہاں نیچے لیول پہ ہے وہ تو الگ ہے، لیکن یہ جو احترام مومن ہے جس میں ان کو پریشان نہ کیا جائے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے اور ان کی ضرورتوں میں آسانی، ان کی مشکلات کو دور کرنے میں آسانی پیدا کی جائے، تو یہ یاد رکھیے وہ لوگ امام کی ضمانت میں ہوں گے، انہیں بھی انشاءاللہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.